قابلیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ 3 انعامات دیتی ہے۔ نمبر 1، شناخت۔ قابلیت آپ کو شناخت دیتی ہے۔ اگر ابھی تک قابلیت کی وجہ سے آپ کی شناخت نہیں بنی تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ آپ میں قابلیت نہیں ہے، صرف قابلیت کا وہمہ ہے۔ فرض کیجئے وسیم بھائی کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹیم بنانے کی صلاحیت ہے، لیکن اگر ایک عرصے تک اس کی ٹیم نہیں بنی اور اسے کسی نے نہیں مانا تو اس کا مطلب ہے کہ وسیم میں قابلیت نہیں ہے۔ ٹیلنٹ شرارتی بچے کی طرح ہوتا ہے، اگر اس کو بند کمرے میں بھی رکھتے تب بھی دستک دیتا رہتا ہے۔ آپ میں جو قابلیت ہے وہ آپ کو دستک ضرور دے گی، اور یہ دستک دوسروں کو سنائی دے گی۔ وہ باہر کی دنیا کو بتائے گی کہ میں ہوں، مجھے باہر نکالو۔ آکسیجن کی طرح شناخت بھی ہماری ضرورت ہے۔ نمبر 2، تعریف۔ آپ کی قابلیت کی وجہ سے آپ کو تعریف ملنے لگتی ہے۔ آپ چاہے یا نہ چاہے، لوگ آپ کو دل سے چاہنے لگتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے مخالفین کو بھی آپ کی قابلیت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، شہرت۔ اگر آپ نے اپنی قابلیت کا پروفیشنل اظہار کیا ہے تو پھر وہ شہرت میں بدل جائے گی۔ کئی علاقوں میں کسی خاص چیز کی مشہوری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی کسی چیز کی قابلیت ہوگی وہ مشہور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اپنی قابلیت پر واقعی یقین ہے تو پھر آپ شہرت کی پرواہ چھوڑ دیں۔ شہرت کو جوتی کی نوک پر رکھے، وہ آ کر ہی رہے گی۔ اگر قابلیت نہیں ہے تو پھر مشہور ہونے سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ ایسی شہرت سے بچائے جو قابلیت و صلاحیت کے بغیر ہو، کیونکہ وہ جلد طنز میں تبدیل ہوتی ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو صلاحیت کے بغیر مشہور ہونے کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن گئے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے میرے اللہ، مجھے قابلیت کے بغیر نام نہ دینا، پہلے مجھے قابل بنا۔ اس حوالے سے ایک مشق کر لیجئے۔ میں آپ کو ایک سوال بتاتا ہوں اور آپ اس سوال کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ سوال: 5 سال بعد آپ کس شناخت سے جینا چاہتے ہیں؟ جواب ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے۔ آپ کو بھی پہچانا جانا ہے، اس لیے بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ اس سوال کا جواب لکھیں۔ جب بھی اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ سے مانگے تو کبھی بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہ مانگے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگے، کیونکہ جو دینے والا ہے اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ جب وہ دینے والا ہی مالک ہے تو پھر حوصلے کے ساتھ اپنی شناخت مانگے۔ پیسہ آپ کے کام کی دم ہوتی ہے۔ عموماً لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ دم کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، کام کو ٹارگٹ نہیں بناتے۔ اس لیے شناخت کو ٹارگٹ بنائیے۔ جو آدمی اپنی شناخت پر کام کرتا ہے وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ فرض کیجئے آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں تو لکھ لیجئے کہ 5 سال بعد لکھنا آپ کی شناخت ہوگی۔ روبن شرما کچھ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے تھے۔ اس نے تمام شرکاء میں ایک سیب تقسیم کیا اور کہا کہ اسے کھائیے۔ وہ سب سیب کھانے لگے۔ ان میں سے کوئی جلدی سیب کھا گیا، کوئی 1 منٹ میں، کوئی 2 منٹ میں، اور کوئی دوسروں کو دیکھتا رہا۔ ہر کوئی اپنے حساب سے سیب کھاتا رہا۔ آدھا گھنٹے بعد وہ مشق ختم ہو گیا۔ پھر نئے سیب دیے گئے۔ ایک سیب دینے کے بعد اس نے کہا کہ اب اس سیب کو کھانا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ سیب آپ کی زندگی کا آخری سیب ہے۔ یہ سننے کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے سیبوں کو مزے لے کر کھا رہے تھے۔ جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا آخری سیب ہے تو وہ اس سے مزے لینے لگتا ہے۔ روبن شرما کہتا ہے کہ یہ جو لمحہ آپ گزار رہے ہیں یہ بھی آخری سیب ہی ہے۔ یہ جو آپ دن گزار رہے ہیں یہ بھی آخری سیب ہی کی طرح ہے۔ یہ جو وقت آپ گزار رہے ہیں یہ بھی آخری لمحہ ہے۔ مگر ہمیں واہمہ ہوتا ہے کہ شاید یہ آخری نہیں ہے، ابھی تو زندگی بہت باقی ہے۔ جب آدمی کو یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ وہ جو لمحہ گزار رہا ہے وہ آخری ہے تو وہ اسے شاندار بناتا ہے۔ تب وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے تو وہ شاندار ہے۔ شاندار کی سطح ہر فرد کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ ہم ساری زندگی انتظار کرتے ہیں کہ اگلے وقت میں بہتر کریں گے، مگر وہ وقت نہیں آتا۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کرنا شروع کر دیں۔ یہ اظہار ایک وقت کا، ایک زمانے کا، ایک صورتحال کا، ایک دن کا اور ایک لمحے کا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آج آپ کی بہترین صلاحیت کچھ اور ہے، 10 سال پہلے کچھ اور تھی۔ اسی طرح
آنے والے وقتوں میں بہترین صلاحیت کے اظہار کا تصور بدل جائے گا، کیونکہ آپ میں بہتری آ رہی ہے۔ ہم دنیا کے کیلنڈر پر لاکھ جادو کر لیں، ممکن نہیں ہے کہ آج کا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ آئے۔ اس لیے آج کے دن کو سلام کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام کے طور پر دیا ہے، اس کا بہترین استعمال کریں۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی چیز ضائع کرنے لگے تو آخری سیب کو ضرور یاد کریں۔ اس تھیوری سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جذبات بدل جائیں گے۔ کسی کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ آنے والے کل میں زندہ ہوگا۔ یقین صرف یہی ہے کہ اس وقت سانس چل رہی ہے۔ جب کل کا یقین ہی نہیں ہے تو پھر آج کا دن دنیا کا سب سے قیمتی دن ہے، کیونکہ اس نے دوبارہ نہیں آنا۔ آج سے 100 سال بعد ایک تاریخ لکھی جائے گی جس میں لکھا جائے گا کہ فلاں جگہ کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف کھیت ہی کھیت ہوتے تھے، مگر وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا شہر بن گیا، جبکہ بندہ ملکیت بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ 100 سال پہلے والا بھی یہی سوچتا تھا کہ میں نے یہی رہنا ہے، اور شاید وقت کو بھی کبھی ختم نہیں ہونا۔ آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں اور ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ 100 سال پہلے تو ہمارے والدین بھی نہیں تھے، ہمارے وجود کی تو دور کی بات ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نام کے کسی انسان کو دنیا میں آنا ہے۔ اسی طرح آپ 100 سال آگے چلے جائیں اور غور کیجئے کہ ہم نہیں ہوں گے، اور شاید ہمارا نام اور وجود بھی نہ ہو۔ جب 100 سال بعد ہمارے وجود نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ہم کائنات میں کسی اور جگہ ہوں گے، تو ہم محسوس کریں گے کہ ہم تو جی کر ہی نہیں آئے، مجھے تو صرف ایک ہی سیب ملا تھا، اور میں اس واہمے کے ساتھ اس سیب کو کھا گیا کہ اور سیب بھی ملیں گے۔ زندگی تو ایک بار ملی ہے، اور ہم نے ایک بار کی زندگی کو ایک دم سے ہڑپ کر کے ضائع کر دیا۔ یوں ہماری پوری زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔